الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد الامین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ طٰہٰ کی آیت 83 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کی قوم کے ساتھ شریعت دینے کا وعدہ فرمایا تھا۔ چنانچہ اب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب اس مقصد کے لیے ان کو بلایا گیا تو کیا ہوا۔ ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسیٰ، یعنی پھر ہوا یہ کہ موسیٰ اس وعدے کے لیے وقت سے پہلے ہی پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ تمہاری قوم فرعون کی غلامی سے نکل آئی، اس میں کچھ تنظیم بھی ہو گئی۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس سے پہلے بھی یہ موقع ملا تھا کہ فرعون کو دعوت دینے کے ساتھ موسیٰ و ہارون دونوں بھائیوں نے اپنی قوم کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام کر دیا تھا۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ پوری قوم سیدنا موسیٰ پر ایمان لے آئی اور پوری قوم ان کے ساتھ ہجرت کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ ظاہر ہے کہ معمولی بات نہیں ہوتی، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی۔ تاہم ایک بڑی قوم، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، اس کی تعلیم تربیت آسان نہیں تھی، یہ 2 دن میں نہیں ہو سکتی تھی۔ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، ان میں بالکل جہلا بھی تھے، کچھ دینی روایات سے آشنا بھی تھے، کچھ اس سے آگے بڑھ کر دین کے عالم بھی تھے، جیسے کہ ہر قوم میں ہوتے ہیں۔ ان سب لوگوں کو وہ لے کر نکلے تھے۔ اس طرح کا معاملہ نہیں تھا جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ ہجرت سے پہلے 8-10 سال تک انتخاب ہو گیا، یعنی آپ کی قوم کے اندر سے وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا وہ نکلے، انہوں نے بہت سے ستم جھیلے، بہت سے مراحل سے گزرے، یہ منتخب لوگ تھے۔ قرآن مجید نے ان کے لیے السابقون کی تعبیر اختیار کی ہے، غیر معمولی صلاحیتوں کے لوگ، اور پھر ایمان کے معاملے میں سبقت کرنے والے۔ یہاں پوری کی پوری قوم نے سیدنا موسیٰ کو قبول کیا ہے، تو ہر طرح کے لوگ تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جب ان سے کہا کہ میں شریعت دوں گا اور فلاں وقت میں تم اپنی قوم کا نظم قائم کر کے میرے پاس آ جاؤ گے، اسی جگہ آؤ گے جہاں اس سے پہلے میں نے تم سے خطاب کیا تھا، اور پھر میں یہ بہت بڑی نعمت تمہیں دوں گا۔ اس کے بارے میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ انسانی تاریخ میں یہ واقعہ کہ ایک قوم کو قوم کی حیثیت سے، مسلمان قوم کی حیثیت سے، باقاعدہ اجتماعی زندگی کے بارے میں اللہ کا قانون دیا جائے، جس کو شریعت کہا جاتا ہے، یہ پہلی مرتبہ یہ واقعہ ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی پوری تاریخ آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ انفرادی زندگی کے بارے میں شریعت کے احکام تو سیدنا آدم کے ساتھ ہی ملنا شروع ہو گئے تھے۔ انفرادی زندگی کے بارے میں شریعت کے احکام بنی اسماعیل کے ہاں بھی موجود تھے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ نمازیں پڑھی جا رہی تھیں، روزے رکھے جا رہے تھے، حج کیا جا رہا تھا۔ اسی طرح خور و نوش کے بارے میں شریعت کی پابندیوں سے لوگ واقف تھے، رسول اللہ کی بعثت سے پہلے ہی واقف تھے۔ تاہم اجتماعی زندگی کے بارے میں کوئی احکام ان کے پاس نہیں تھے۔ چنانچہ اجتماعی زندگی سے متعلق شریعت کے تمام احکام پھر قرآن میں دیے گئے۔ اس سے پہلے بنی اسماعیل ان سے واقف نہیں تھے۔ ان لوگوں کے ہاں یہ واقعہ پیش آیا اور یہ بہت بڑی نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی، اس میں بڑی بشارتیں پوشیدہ تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ پوری کی پوری قوم
اب اقتدار حاصل کرے گی۔ اس کے لیے اللہ نے جو جگہ مقرر کی ہے وہ اب اس کا ملک بنے گا، اس کو ایک باقاعدہ مستقر نصیب ہوگا۔ یہ اب بکھرے ہوئے لوگوں کی ایک جمعیت نہیں رہے گی، جیسے کہ پہلے پیغمبروں کے ساتھ ہوا کہ 2 4 5 10 لوگ ایمان لائے اور پھر جب انہوں نے ہجرت کی تو کہیں جا کے ٹھہرے اور پھر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ اب ایک قوم ہے جو دنیا میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے نکل رہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہیے تو شہادت کے منصب پر کسی قوم کے فائز ہونے کا واقعہ انسانی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا تھا۔ اسی کو قرآن اس طرح ادا کرتا ہے کہ انی فضلتکم علی العالمین، دنیا کی تمام قوموں میں نے تمہارا انتخاب کیا اور پھر میں نے تم کو ان پر فضیلت دے کر اپنے لیے خاص کر لیا، اپنے لیے خاص کر لیا، میں نے تمہارا انتخاب کر لیا، میں نے دنیا کی سب قوموں پر اس لحاظ سے تمہیں فضیلت دی۔ یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا واقعہ جو ان کے ساتھ ہونے والا تھا، ظاہر ہے کہ اس کی خوشی بھی تھی، اس کی طرف رغبت بھی غیر معمولی ہوگی۔ ایک بڑی عزت اور بڑا غیر معمولی اعزاز ملنے والا ہے، تو کون اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نعمت کو پانے کے معاملے میں بے تابی کا اظہار نہیں کرے گا۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ ملحوظ رکھیے۔ تاہم پیغمبر کے منصب پر جب کسی شخصیت کو مبعوث کیا جاتا ہے تو اس سے سب سے بڑھ کر یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ کبھی اپنی قوم سے غفلت نہیں برتے گا، اور خاص طور پر اس طرح کی صورتحال میں جب کہ قوم کو ایک بڑے مقصد کے تحت نکالا گیا ہے، ہجرت کے مرحلے سے گزر کر اس کو اپنے مستقر تک پہنچنا ہے، پھر اللہ کی منتخب کردہ زمین پر اللہ کی منتخب کردہ قوم کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں انجام دینی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس کی توحید کا مرکز ایک معبد تعبیر کرنا ہے، اور اس طرح گویا اس دنیا میں اس سے پہلے قانون، ضابطے، برتری، تفوق اور فتوحات کی جو تاریخ لکھی گئی ہے وہ سب دنیا کی سفلی خواہشوں کو پیش نظر رکھ کر ہے۔ پہلی مرتبہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ایک قوم سے کچھ تقاضے کیے جا رہے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ انسانی تاریخ میں ہونے والا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کم و بیش 1500 قبل مسیح ہے جس میں یہ سب ہو رہا ہے۔ تو اس موقع پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اب دو چیزیں، ایک طرف قوم ہے، وہ سمجھتے ہیں اس بات کو ایک قائد کی حیثیت سے کہ قوم سے متعلق میری کیا ذمہ داریاں ہیں اور میری قوم کی اس وقت حالت کیا ہے، ان سے بڑھ کر کون جانتا ہوگا۔ یہ سب چیزیں وہ جانتے ہیں، ان سے واقف ہیں، لیکن اس سب کے باوصف دوسری جانب جو بڑی عزت ملنے والی ہے، جو غیر معمولی اللہ کی طرف سے عنایت ہونے والی ہے، پھر یہ کہ اللہ کلام فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے احکام لکھ کر میرے حوالے کیے جائیں گے۔ یہ شریعت اب دنیا کے لیے ایک شریعت اور ایک قانون بنے گی، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو ایک جانب اس کی کشش، دوسری جانب اپنی قوم کی ذمہ داریوں کا احساس۔ اپنی طرف سے انہوں نے قوم کی ذمہ داریاں ذمہ دار لوگوں کو دے کر اطمینان کر لیا کہ وہ ان کے پیچھے ان کو دیکھتے رہیں گے، اور یہ اطمینان بھی کر لیا کہ میری قوم کو جو کچھ میں نے سکھا دیا ہے، جن مراحل سے وہ گزرے ہیں، وہ دیکھ کے ہی آئے تھے کہ ان کے پروردگار نے اپنی کیا کیا نشانیاں دکھائی ہیں، فرعون کے معاملے میں کیا ہوا ہے، انہوں نے دریا کیسے پار کیا ہے، یہ سب چیزیں ان کی قوم مشاہدہ کر چکی تھی۔ تو دونوں جانب میں ظاہر ہے کہ اب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ میں اسی دن جاؤں جس دن بلایا گیا ہے، یا میں پہلے ہی جا کے اپنے رب کے لیے گوشہ گیر ہو جاؤں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس طرح کے موقعوں پر پیغمبروں سے اعتکاف کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی یہی ہے، آپ یہ دیکھیں گے کہ سیدنا موسیٰ سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ وہ پہلے آ جائیں اور وہاں آ کے ٹھہر جائیں۔ یہ ٹھہرنا کیا ہے؟ معتکف ہو جانا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی بالکل اسی طرح ہوا ہے
اپنے دادا کی روایت پر عمل کرتے ہوئے ہر سال اعتکاف کرتے تھے۔ میں نے اس کی تفصیلات بیان کر دی ہیں کہ کس طریقے سے حرم میں چونکہ بت رکھے ہوئے تھے، تو عبد المطلب کے زمانے ہی میں یہ روایت بن گئی تھی کہ یہ لوگ پہاڑوں میں جا کے اعتکاف کرتے تھے اور رمضان ہی کے مہینے میں کرتے تھے، اور وہاں لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے تھے اور اس طرح بہت کچھ انفاق بھی کرتے تھے۔ کی تفصیلات ہیں تاریخ میں۔ رسالت مآب بھی اعتکاف ہی کرتے تھے حرا میں جا کر، کوئی مراقبہ کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے جس طرح کہ عام طور پر لوگوں نے خیال کر لیا ہے۔ بعد میں بھی اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کے نزول کے لیے اعتکاف ہی کا تقاضا کیا گیا، یعنی قرآن مجید کو جبریل امین نے آ کے پڑھنا ہے، رسالت مآب نے سننا ہے، اس کے لیے ہر سال آپ 10 دن کے لیے معتکف ہو جاتے تھے، اور جب آخری دن آ گئے تو آخری 2 سالوں میں 20-20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور اس میں پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ 2 مرتبہ قرآن مجید پورا پڑھا گیا۔ جبریل امین نے پڑھا اور آپ نے اسی ترتیب سے اس کو سنا، آپ نے پڑھا اور جبریل امین نے اس کو سنا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے اور اپنی کوئی کتاب دیتا ہے، شریعت دیتا ہے، یا اس کو خصوصی عنایات کے لیے بلاتا ہے، تو ہمارے دین میں اس کے لیے اعتکاف کا طریقہ ہی اختیار کیا جاتا ہے۔ سیدنا موسیٰ کو بھی اعتکاف کرنا تھا جا کے، اور اس اعتکاف کے دوران میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ تم آ جاؤ، وہاں آ کے ٹھہر جاؤ، جب ہم پھر مناسب سمجھیں گے تو ہم شریعت دیں گے، یہ طے کر دیا گیا تھا۔ سیدنا موسیٰ نے اپنی طرف سے اطمینان کر کے ذرا پہلے ہی جانے کا فیصلہ کر لیا، یعنی جو دن مقرر کیا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ جب پروردگار کے حضور میں پہنچنا ہے اور وہاں جا کے اعتکاف کرنا ہے تو میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ عنایت فرمائیں گے۔ یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا، اس میں ایک پہلو نظر انداز ہو گیا، وہی اپنی قوم سے متعلق ذمہ داریوں کا پہلو۔ اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا تھا اپنے علم کے لحاظ سے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہے، لیکن بندہ اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرتا ہے، تو یہاں انہوں نے اپنے اجتہاد سے ایک فیصلہ کیا، وہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا، اس کا اب ذکر آ رہا ہے، معاف کیجیے۔ فرمایا کہ پھر ہوا یہ کہ موسیٰ اس وعدے کے لیے وقت سے پہلے ہی پہنچ گیا۔ ارشاد ہوا، یہ اپنی قوم کو چھوڑ کر تم جلدی کیوں چلے آئے؟ یعنی جیسے ہی وہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جلدی کیوں چلے آئے ہو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کافی فاصلے پر قوم اپنے کیمپ لگا کے یا خیمے لگا کے بیٹھی ہوئی تھی، تو یہ وہاں چل کے گئے ہیں۔ اب بھی جو لوگ اس علاقے سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کافی سفر کر کے اس جگہ تک پہنچنا ہوتا ہے۔ حرا کے معاملے میں بھی یہ معلوم ہے کہ کم و بیش 2 گھنٹے کے قریب لگتے تھے، جس زمانے میں عام راستے سے لوگ جاتے تھے، اب تو بہت تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، اس وقت بھی وقت لگا ہوگا۔ خیر وہ وہاں پہنچے، ہو سکتا ہے کچھ دن لگ گئے ہوں سفر میں، تو فرمایا اپنی قوم کو چھوڑ کر تم جلدی کیوں چلے آئے ہو موسیٰ؟ وما عاجلک عن قومک یا موسیٰ، قال، انہوں نے عرض کیا، ہم اولائی علی اثری وعجلت علیک ربی لترضی، اس نے عرض کیا وہ لوگ بھی یہ میرے پیچھے ہی ہیں، یعنی میں کہیں چھوڑ کر نہیں آ گیا، وہ پیچھے ہی ہیں، یعنی نظم کے ساتھ ہیں، میں اہتمام کر کے آیا ہوں، جس طرح کا مجھے ذمہ دیا گیا تھا میں نے اس کا حق ادا کیا ہے، وہ میرے پیچھے ہی ہیں۔ اور رہی یہ بات کہ میں جلدی کیوں چلا آیا، واجلت علیک ربی لترضی، اور پروردگار میں تیری خوشنودی کے لیے تیرے حضور جلدی چلا آیا، یعنی میرا پروردگار خوش ہوگا، میں اس کی بارگاہ میں پہنچوں گا۔ ظاہر ہے کہ اعتکاف ایک عبادت ہے، تو اگر روزے کے لیے بلایا جائے، نماز کے لیے بلایا جائے، یا کسی اور مقصد کے لیے بلایا جائے اور بندہ اپنی طرف سے آگے بڑھے، جس طرح کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو چند رکعتیں فرض کی ہیں، یعنی فجر کے وقت 2 رکعتیں فرض کی ہیں جن کا لازمی تقاضا کیا گیا ہے، ظہر میں 4 رکعتیں ہیں، اسی طرح باقی نمازیں، تو حضور نے اپنی طرف سے یہ اسوہ قائم کیا کہ ہم 2
اذانوں کے درمیان یعنی اذان اور اقامت کے درمیان میں بھی کچھ نفل پڑھیں گے، بعد میں بھی کچھ نفل پڑھیں گے۔ تو یہ اپنی طرف سے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے نوافل پڑھے جاتے ہیں۔ اللہ کو یہ بہت پسند ہے، یعنی اپنی ذات میں یہ بڑی پسندیدہ چیز ہے کہ آدمی اس کی عبادت میں نوافل کا اہتمام کرے، اسی طرح سے انفاق میں نفل کا اہتمام کرے، بندوں کے ساتھ معاملات میں نفل کا اہتمام کرے۔ نوافل صرف عبادات میں نہیں ہوتے بلکہ دوسری سب چیزوں میں بھی کچھ ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو لازماً ادا کرنی ہیں، والدین کے بارے میں، اعزاء اقربا کے بارے میں، رشتہ داروں کے معاملے میں ذمہ داریاں ہیں، ان کو ادا کرنا ہے، ان کے لیے ہم مسئول ہیں، لیکن آدمی اس سے آگے بڑھ کر احسان کا رویہ اختیار کرے۔ اسی کو بیان کیا ہے بنیادی اخلاقیات میں، اور یہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں اس کی ہدایت کرتا ہوں کہ تم عدل سے کام لوگے۔ ان اللہ یامر بالعدل، بس یہ ایک لفظ کافی تھا۔ یعنی اگر آپ دنیا کی زندگی میں تمام اخلاقیات کی ایجابی بنیاد تلاش کریں اور یہ چاہیں کہ ایک لفظ میں اس کو ادا کر دیا جائے تو عدل ہے۔ جب انسان نے عدل کو اختیار کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز لازم کی گئی ہے، جو ہر حال میں ملحوظ رکھنی ہے، جو ہمارے معاملات کی بنیاد ہے، وہ پوری ہو۔ عدل کافی ہے، لیکن نہیں، فرمایا اللہ تمہیں عدل کی ہدایت کرتا ہے، احسان، اور آگے بڑھ کر اپنی طرف سے نیکی اور خیر کا رویہ اختیار کرنے کی ہدایت کرتا ہے، اور اپنے رشتہ داروں کو دیتے رہنے کی ہدایت کرتا ہے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ۔ تو یہ گویا اس کے بعد نوافل ہیں جن کی طرف ترغیب دلائی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے فرمایا کہ میں تو جلدی چلا آیا ہوں، یعنی میرے پیش نظر کوئی اور چیز نہیں ہے، پروردگار آپ کی خوشنودی ہے، میں اسی لیے آیا ہوں۔ ظاہر ہے یہ چاہتے ہوں گے کہ اب کچھ شاباش ملے گی، تو اس طریقے سے گویا انہوں نے اپنا عذر بھی پیش کیا، محرک بھی بتایا، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ صرف اللہ کی رحمت کی امیدواری ہے جو انہیں لے آئی۔ اس میں نے کچھ چیزوں کی وضاحت کی۔ یہ جو جملہ ہے کہ وما عاجلک عن قومک یا موسیٰ، اس پر میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہیں وما عاجلک عن قومک۔ ان میں عاجلک کے بعد ان اس بات کا قرینہ ہے کہ یہ چھوڑ کر آنے کے مفہوم میں کسی فعل پر متضمن ہو گیا ہے۔ ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیا ہے، یعنی یہاں ایک فعل کا مفہوم مضمر ہو گیا ہے، چھوڑ کر آنا، ترک کر کے آنا۔ تو یہ فرمایا کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر تم جلدی کیوں چلے آئے ہو۔ اس کو ہماری اردو میں کھول دینا چاہیے۔ عربی زبان میں ایک ان کا صلہ ہی کافی ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ چونکہ وہ عاجلہ کے ساتھ موزونیت نہیں رکھتا تو اب ہر عربی جاننے والا اس کو مقدر مان لے گا۔ اس کے بعد جو دوسری چیز فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر تم جلدی کیوں چلے آئے ہو۔ تو جب یہ فرمایا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس میں ایک بات یہ کہی کہ وہ تو میرے پیچھے ہی ہیں، یعنی میں کوئی کہیں اور چھوڑ کر نہیں آ گیا، آ رہے ہیں وہ بھی میرے پیچھے ہی، پروردگار تیری خوشنودی کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ اس کو میں نے واضح کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ ہی کی جانب آ رہے ہیں، یعنی وہ بھی اسی منزل کی طرف گامزن ہے۔ میں اپنی قوم کو کسی دوسرے راستے پر نہیں ڈالایا، آپ ہی کی جانب آ رہے ہیں کہ آپ کی شریعت سے بہرہ یاب ہوں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اپنی قوم پر اعتماد کا اظہار ہے کہ وہ کہیں نہیں جائیں گے، وہیں پہنچیں گے جہاں ان کو پہنچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو جو کچھ وہ کر چکے تھے یا جو کچھ اپنی قوم کو دکھا چکے تھے اس میں یہ اعتماد ہونا ہی چاہیے، تو انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ وہ بھی میرے پیچھے، میں جدھر آیا ہوں وہ بھی ادھر آ رہے ہیں، ان کی منزل بھی یہی ہے، وہ بھی آپ ہی کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ تو پہلی بات انہوں نے یہی کہی، اور دوسری یہ کہ میں اگر آیا ہوں اور اس میں نے جلدی کی ہے تو میں نے محض آپ کی خوشنودی کے لیے کی ہے، یعنی فرط شوق میں جلدی چلا آیا ہوں کہ آپ سے ہم کلام ہوں اور آپ بھی خوش ہوں کہ بندہ میری محبت میں اور میری شریعت کو جلد سے جلد پا لینے کے لیے وقت سے پہلے ہی حاضر ہو گیا ہے۔ یعنی ایک طالب علم وقت سے پہلے آ گیا ہے، وہ میری بارگاہ میں پہنچ گیا ہے، میری محبت اس کو کھینچ لائی ہے، اور میں جو شریعت دینا چاہتا ہوں، ظاہر شریعت قانون ہے، ضابطہ ہے، ایک عہد ہے، یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری سے میرے بندے کے ہاں کوئی گریز نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس کو لپک کر لینے کے لیے تیار ہے۔ تو اس وجہ سے
انہوں نے فرمایا کہ میں تیری ہی خوشنودی کے لیے جلدی چلا آیا ہوں، یعنی میں نے جلدی اپنی کسی خواہش کے لیے نہیں کی ہے۔ تو یہ بہت ہی دل نواز اسلوب ہے جس میں انہوں نے اپنی معذرت پیش کی ہے۔ لیکن اب ارشاد کیا ہوا؟ فرمایا قال فَإِنَّ قَدْ فَتَنَّ قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي۔ اچھا، یہ بات ہے تو سن لو کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے پیچھے فتنے میں ڈال دی، یعنی تم نے جلدی کی اور قوم کو چھوڑ کے آ گئے۔ اب ہوا یہ ہے کہ اس جلدی کا نتیجہ نکلا ہے، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو قاعدے بنا رکھے ہوئے ہیں اس میں ذمہ داریوں کو ایسے ہی ادا کرنا چاہیے۔ جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کے معاملے میں کوشش کرنی چاہیے کہ توازن کبھی مجروح نہ ہونے پائے۔ تو یہاں انہوں نے ایک اجتہادی معاملہ کیا، اس لیے کوئی عتاب نہیں ہوا، صرف توجہ دلائی گئی ہے کہ تمہاری قوم کو تمہارے پیچھے فتنے میں ڈال دیا۔ یعنی کیا ہوا؟ تم جلدی چلے آئے، ابھی معاملات اتنے سنبھلے نہیں تھے، سفر کیا ہے، نکلے ہیں۔ یہ یاد ہوگا کہ جس وقت انسان محکومی سے، غلامی سے، برے حالات سے، مصیبتوں سے نکلتا ہے تو بعض اوقات ایک خاص نشاط کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ یہ نشاط اگر اللہ کا بندہ فی الواقع اپنی تربیت کر چکا ہو تو شکر گزاری کے جذبات میں، نوافل کے اہتمام میں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی طلب میں ڈھل جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو بعض اوقات ایک ہڑبونگ میں بدل جاتے ہیں۔ اس میں اس طرح کے لوگ جن کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی وہ طرح طرح کے منصوبے پیش کرتے اور تفریحات کے پروگرام بناتے اور اسی طرح کے بہت سے معاملات کرتے ہیں۔ تو جب یہ صورتحال ہوئی تو قوم نے دیکھا کہ ہمارا رہنما تو چلا گیا ہے اور اب کچھ دن بھی ہو رہے ہیں، تو اس کے اندر وہ خرابیاں درائیں جو ایسے موقعوں پر درایا کرتی ہیں۔ ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے جن لوگوں کو مقرر کیا گیا تھا، یہ بعد میں معلوم ہوا کہ ان کی طرف سے بھی کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، لیکن یہ ہے قوموں کے ساتھ معاملہ کہ بڑی لیڈرشپ یا جو بڑے لوگ موجود ہوتے ہیں، سیدنا موسیٰ ظاہر ہے کہ اللہ کے منتخب پیغمبر ہیں، ایک بڑی قیادت موجود ہے، تو اس کا سایہ اگر دائیں بائیں ہو تو ایک خاص طرح کا خلفشار پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں اس دنیا میں، یعنی بعض اوقات جو بڑی شخصیات ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں ان کی موجودگی میں ہر چیز سنبھلی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ فتنے پیدا ہوتے ہیں، خرابی پیدا ہوتی ہے، دائیں بائیں سے کچھ چیزیں اٹھتی ہیں لیکن وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ سایہ نہ رہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ فتنہ پرداز لوگ طرح طرح کے راستے تلاش کر لیتے ہیں، وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور ان کے لیے کھل کھیلنے کا موقع نکل آتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہمارا قانون ہے، قاعدہ ہے، جس کے تحت چیزوں کو ہونا چاہیے، جب اس کی خلاف ورزی خواہ اجتہادی طور پر ہی ہو جائے اس کے کچھ نتائج نکلا کرتے ہیں، یعنی پھر فتنہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی روشنی میں، اسی جملے کی روشنی میں ہماری اس تاریخ کو بھی سمجھ لینا چاہیے جو سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد سامنے آئی۔ وہاں پر بھی بالکل یہی ہوا ہے کہ بعض معاملات میں نیک نیتی کے ساتھ جلد بازی ہوئی، اور جیسے ہی جلد بازی ہوئی ہے تو اس کا نتیجہ فتنے کی صورت میں نکلا ہے۔ یہ موقع جب بھی پیدا ہو، قومی زندگی میں ہو، اداروں کے ہاں ہو یا کسی اور معاملے میں، بڑی رضانت سے اور بہت صبر کے ساتھ اقدامات کرنے چاہیے۔ یعنی اس وقت ایک صورتحال ایسی پیدا ہو گئی ہے جو عام حالات میں نہیں ہوتی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایک موقع پیدا ہوا تھا جب ثقیفہ بنی ساعدہ میں انصار اپنی امامت کا اعلان کرنے والے تھے۔ یعنی وہ تو وہاں پر اجلاس منعقد کر کے طے کر بیٹھے تھے کہ ہماری طرف سے کون امیر المومنین ہوگا، اور سیدنا سعد بن عبادہ پر سب کی نظریں تھیں۔ اس کے قرائن بھی موجود تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے، مدینہ میں انصار پہلے سے موجود تھے۔ مہاجرین کی حیثیت یہ نہیں تھی کہ وہ اس شہر کے پرانے باسی یا باشندے تھے، یہی لوگ تھے جنہوں نے پیغمبر کو بلایا، مہاجرین کو پناہ دی۔ چنانچہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب اقتدار ہمیں منتقل ہونا چاہیے، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ یہ صورتحال تھی، لیکن اس موقع پر سیدنا صدیق اور سیدنا فاروق اور سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح جیسے جلیل القدر لوگ موجود تھے،
انہوں نے وہاں معاملے کو جا کے سنبھال لیا اور جلد بازی میں جو کچھ ہونے والا تھا اس کو روکنے میں کامیاب ہو گئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر امن و امان ہو گیا اور کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوا۔ ایسی صورتحال سیدنا صدیق کے جانے پر بھی ہو سکتی تھی، وہاں پر بھی انہوں نے اقدام کیا اور ایک بڑے اچھے طریقے سے پوری قیادت کو بلا کر مشورہ کر کے سیدنا عمر کے تقرر پر ان کو متفق کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سیدنا عثمان کی شہادت ہوئی تو یہ ایک بڑا حادثہ تھا، یعنی اس طرح کے معاملے کی کسی کو توقع نہیں، کوئی اندیشہ نہیں کر سکتا تھا کہ لوگ ادھر ادھر سے جمع ہوں گے، بلوہ ہو جائے گا اور وہ اس طریقے سے آ کر مدینے پر قبضہ کر لیں گے اور امیر المومنین کو اس بے دردی کے ساتھ اس مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا جائے گا، اس کا کوئی تصور نہیں کرتا تھا۔ اور اگر کبھی کوئی ایسی چیز سوچی بھی گئی ہوگی کہ ہو جائے گی تو ہر شخص جانتا تھا کہ اس طرح کے شرپسند لوگوں کے خلاف آخری درجے کا اقدام ہوگا، اور جو صحابہ کرام اس سے پہلے کفار سے لڑ چکے ہیں، بہت سے مراحل سے گزر چکے ہیں، وہ اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ لیکن سیدنا عثمان نے ایک فیصلہ کیا، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں کوئی اقدام نہیں کروں گا، میں اپنی طرف سے سمجھاؤں گا۔ میں لوگوں سے بھی یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ جا کے سمجھائیں، مذاکرات کریں، بات کریں، لیکن کوئی فوجی کارروائی میں نہیں کروں گا۔ شرپسند بالکل آخری مرحلے پر پہنچے ہوئے تھے، چنانچہ وہ جو کچھ کرنا چاہتے تھے کر گزرے۔ ان کی شہادت کے بعد اب وہی صورتحال پیدا ہو گئی جو اس سے پہلے ثقیفہ میں ہوتی ہوتی رہ گئی تھی۔ اس موقع پر سیدنا علی نے ایک فیصلہ کیا، اس فیصلے کی بھی میرے نزدیک نوعیت یہ تھی کہ وہ ایک مختلف طریقے سے کیا جاتا تو شاید فتنے کو روکا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے بھی اپنے رب کی خوشنودی کے لیے یہ خیال کر کے کہ میں جلد سے جلد معاملات کو سنبھال لوں گا، ایک فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے نتائج بہت غیر معمولی نکلے، بالکل ایسے ہی پوری کی پوری جمعیت فتنے میں مبتلا ہو گئی۔ تو یہاں پر بھی یہی کہا ہے کہ اگرچہ تمہارے فیصلے کے پیچھے بڑے اچھے محرکات تھے، واقعتاً تم نے میری خوشنودی کے لیے فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کی کوئی نفی نہیں کی، یعنی اس کی تحسین ہی ہے۔ تاہم جو کچھ ہوا ہے اس میں جلد بازی ہو گئی، اور جلد بازی ایک ایسی چیز ہے کہ قومی قیادت کے معاملات میں یہ بعض اوقات فتنے کو پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو خاص طور پر توجہ دلائی کہ تمہاری قوم کو ہم نے فتنے میں ڈال دیا، اور اس میں جو قائدانہ کردار ادا کیا ہے، یعنی اس فتنے کو پیدا کرنے میں، وہ تمہارے پیچھے سامری نے کیا ہے۔ یہ سامری کون تھا، کیا اس کا پس منظر ہے، اس پر ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ یہاں بس اختصار کے ساتھ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دے دی۔ ظاہر ہے کہ اللہ علیم و حکیم ہے، وہ تو نہیں اپنی قوم کو پیچھے دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم تو آ گئے ہو اور میری خوشنودی کے لیے آئے ہو، میری محبت میں آئے ہو، میں جو نعمت دینے والا ہوں وہ تمہیں کھینچ لائی ہے، لیکن اس میں غلطی ہوئی ہے، تمہاری قوم فتنے میں پڑ گئی ہے، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ سامری نے ان کو گمراہ کر ڈالا ہے۔ قال فإن قد فتن قومك من بعدك وأضلهم السامری، فرمایا اچھا یہ بات ہے تو سن لو کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے پیچھے فتنے میں ڈال دیا، اور سامری نے ان کو گمراہ کر ڈالا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر